بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن ردل فتنہ 1 کامیابی سے مکمل کر لیا۔ 216 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق پنجگور اور ہرنائی میں 41 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ دہشت گرد کارروائیوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 36 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 22 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آپریشن میں کامیابی پاکستانی بالخصوص بلوچ عوام کے عزم کی عکاس ہے۔ مسلح افواج ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کوئٹہ میں اس وقت بھی جو سرچ اور کامبنگ آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں۔ 100 کے قریب مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اس سرچ اور کامبنگ آپریشن کے درمیان نہ صرف چھوٹے غیر قانونی ہتھیار بلکہ RR گنز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور RPGs بھی کچھ گھروں سے برآمد ہوئی ہیں۔ کوئٹہ میں اس وقت بھی سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ کوئٹہ میں 100 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ معاون خصوصی شاہد رند کی میڈیا بریفنگ، کہا کوئٹہ میں آپریشن کے دوران حراست میں لیے گئے افراد سے تحقیقات جاری ہیں۔ آپریشن کے دوران چھوٹے ہتھیار RR گنز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی برآمد کی گئیں۔ آج سے کوئٹہ میں انٹرنیٹ سروس بحال ہو جائے گی۔ جن کے بچے کالعدم جماعتوں کے ساتھ ہیں ان کے اہل خانہ انتظامیہ کو آگاہ کریں۔ بچوں سے متعلق آگاہ نہ کیا تو اس فیملی کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وفاقی وزیر داخلہ کا بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کی کامیاب تکمیل پر فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا فورسز کی بروقت کارروائی سے فتنہ ہندوستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ بیرونی پشت پناہی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانی کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملاتے رہیں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا فتنہ انگیزی کی ہر کوشش کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ ازبکستان کے صدر کا پاکستان میں پرتپاک استقبال۔ شوکت مرزائیف کو صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر خوش آمدید کہا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر ازبک صدر کو چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ صدر شوکت مرزائیف نے اپنے وفد کا شہباز شریف سے تعارف کرایا۔ وزیر اعظم نے کابینہ ارکان سے ملوایا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیف کو شاندار فضائی سلامی بھی دی۔ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ بھارتی کٹ پتلیوں کا حال بھی بھارتی طیاروں جیسا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا جب تک بھارت ناپاک سازشیں ترک نہیں کرتا خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسی سے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو دی گئی شکست اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ عظیم قربانیوں کے نتیجے میں جلد کشمیر کی آزادی ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا 8 لاکھ بھارتی فوج کشمیریوں کی سوچ پر پہرا نہیں دے سکتی۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کی جد و جہد آزادی سے اظہار یکجہتی کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ منگلا پل پر ہزاروں پاکستانیوں نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے محبت کا اظہار کیا۔ کوہالہ پل پر پرچم کشائی کی تقریب، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ پولیس کی یادگار شہداء پر سلامی۔ مظفر آباد میں برہان وانی چوک سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ریلی۔
راولا کوٹ میں بھی ریلی کا اہتمام، پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ اسلام آباد، پشاور، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں یوم یکجہتی کشمیر پر ریلیاں۔ اسلام آباد میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک وفاقی وزراء کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے خطاب میں کہا، مارکہ حق اور فیلڈ مارشل عاصم منی کی قیادت میں دلیلانہ فیصلوں نے مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان کے عوام کشمیر کے معاملے پر یکزباں ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ پشاور میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، اقوام متحدہ کشمیریوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں، خطے کا پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل سے وابستہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، بھارتی مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ فتنہ خوارج کے خاتمے اور مکمل امن و استحکام کے لیے لاہ عمل پر گفتگو۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی کی کامیابی کے لیے ہم آہنگی ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کی مشترکہ مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا، نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی اولین ترجیح ہے۔ امن کے لیے سول حکومت، انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر ادارے ایک پیج پر ہیں۔ امن کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ مشترکہ جنگ ہے، اسے مشترکہ کوششوں سے ہی جیتا جا سکتا ہے۔ بیس سال کا انتظار ختم، بسنت چند گھنٹے کی دوری پر آج رات چاند کے ساتھ ہی گڈیاں اور پتنگیں چڑھیں گی۔ روشنیوں کے ہالوں میں سفید گڈیاں آسمان پر ناچیں گی۔ وہ کاٹا کے نعروں سے شہر کی چھتیں گونجیں گی۔ رنگوں بھرے تہوار کو منانے کے لیے لاہوریوں نے فل تیاری کر لی۔ میوزک کے تڑکے کے ساتھ کھابوں کی بھی تیاری، بکنگ کرا لی۔ ڈھول والے بھی رنگ جمانے کو تیار۔ کل سے لاہور میں ہر سو وہ کاٹا ہوگا۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے، بسنت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اب تک 1 ارب روپے کی ڈور اور پتنگیں فروخت ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھا، اور آپ کا جو کام ہے نا، اس اوسم جو نظر آتا ہے کلیئرلی، اینڈ وی وش کراچی میں آپ آ جائیں پلیز۔ مریم نواز بھی لاہور کی رونقیں دیکھنے نکل پڑیں۔ لبرٹی چوک پہنچیں تو شہری جمع ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاموں کی تعریف کی۔ ایک کراچی والے نے آ کر بولا، خواہش ہے آپ کراچی آ جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہریوں سے گفتگو کی، سیلفیاں بھی بنوائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کو روکنے والے اہلکاروں کو ہٹا دیا۔ نہیں، بسنت پہ بائک بند نہیں ہے۔ بسنت پہ اگر آپ نے سیفٹی راڈ نہیں لگایا ہوا تو بائک ہم بند کریں گے۔ پلیز اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے آپ پلیز سیفٹی راڈ لگائیں۔ کسی بھی کیمپ پہ آپ جائیں گے، آپ کا مفت سیفٹی راڈ لگ جائے گا۔ سیفٹی راڈ لگوائیں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیفٹی راڈ کے بغیر بائک چلانے والے شہری کو ہدایت، کہا کسی بھی کیمپ پر جا کر مفت سیفٹی راڈ لگوا سکتے ہیں۔ سیفٹی راڈ آپ کی اپنی سلامتی کے لیے ہے، مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ بسنت پر موٹر سائیکل چلانے پر پابندی نہیں، لیکن سیفٹی راڈ نہیں تو بائک بند ہوگی۔ مودی سرکار نے نفرت کی بھینٹ چڑھایا، پاکستان نے گلے لگایا۔ فاسٹ بالر مستفید الرحمان 8 سال بعد پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن گئے۔ لاہور قلندرز نے بنگلہ دیشی سٹار کو ڈائریکٹ سائن کر دیا۔ مستفید کو بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیوں پر آئی پی ایل سے نکالا گیا تھا۔ شکریہ پاکستان۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نذرل نے ورلڈ کپ تنازع میں ساتھ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے خلاف احتجاج میں بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔
بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں، افسوس وہ ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کی کولمبو میں پریس کانفرنس، کہا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ حکومت پاکستان کا ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان ٹیم میگا ایونٹ کے لیے پوری طرح تیار ہے، کھلاڑی ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کولمبو میں کیپٹنز کارنیول، تمام کپتانوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ We didn't take out that nuclear, we wouldn't have peace in the Middle East because the Arab countries could have never done that. They were very, very afraid of Iran. They're not afraid of Iran anymore. اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو مشرق وسطی میں امن نہیں ہوتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا ایران کو خبردار کر چکے، اگر دوبارہ جوہری پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کو فکر مند ہونا چاہیے، ایران میں مظاہروں کے دوران ہم نے ایرانی عوام کا ساتھ دیا۔ As far as the talks are concerned, the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. He'll be prepared for that. If the Iranians want to meet, we're ready. They've expressed an interest in meeting and talking. If they change their mind, we're fine with that too. We prefer to meet and talk. I'm not sure you can reach a deal with these guys, but we're going to try to find out. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کل عمان میں ہوں گے، امریکہ اور ایران نے تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا اسٹیو وٹکوف ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، ایران کو بیلسٹک میزائلوں پر بات کرنا ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کل صبح 10 بجے مسقط میں ہوں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ایران ہمارا قریبی پارٹنر ہے، صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ایران، امریکہ اور اسرائیل کو معلوم ہے ہم مسئلہ حل کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، اسرائیلی بمباری میں 2 نومولود سمیت 24 فلسطینی شہید۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے شہید ہونے والوں میں خواتین، بچے اور ڈیوٹی پر موجود ایک طبی اہلکار بھی شامل ہے۔ شمالی غزہ کے علاقے تفاح میں ایک عمارت پر قابض فورسز نے اندھا دھند گولیاں برسا دیں، ایک ہی خاندان کے 11 افراد جان سے گئے۔ چین اور پاکستان کا انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائم تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چین کے سفیر جیانگ جی ڈونگ کا وزارت داخلہ کا دورہ، وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ چینی سفیر کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، کہا چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی منظم منصوبے کے تحت کی گئی، چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، پاک چین دوستی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، انسداد دہشت گردی میں جدید چینی ٹیکنالوجی معاون ثابت ہوگی۔ We hope the Council will act swiftly to designate the BLA under the 1267 sanctions regime acceding to the listing request that is currently under consideration. پاکستان کا کالعدم BLA پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ، سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، کابل پر طالبان قبضے کے بعد دہشت گرد تنظیمیں پھر منظم ہوئی ہیں، کالعدم TTP اور BLA بیرونی سرپرستی سے پاکستان میں حملوں میں ملوث ہیں۔ کالعدم BLA کی حالیہ حملوں میں بلوچستان میں 48 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ آلو کی بمپر کراپ کسان کے لیے پریشانی نہیں، خوشحالی کا پیغام لائے گی۔ آلو کی برآمدات کے لیے نئی عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے، قازقستان پہلا قدم ہے، جلد مزید بین الاقوامی زرعی منڈیوں تک رسائی حاصل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں آلو کی ریکارڈ پیداوار کو کم قیمت پر فروخت ہونے نہیں دیا جائے گا، کسان کو مڈل مین یا مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، کسانوں کو بہتر معاوضہ دلانے کے لیے وفاق کے ساتھ عملی اقدامات کر رہے ہیں۔
مجھے یہ فخر ہے کہ میں آج یہاں ابن سینا وارڈ، ابن الحکم وارڈ اور الشفا او پی ڈی کلینکس کا افتتاح کیا ہے. It is one of the biggest hospitals in کراچی. یہ وہ اسپتال ہیں جو بالکل نان فار پروفٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونر فنڈنگ پہ کام کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال میں 2 نئے وارڈز اور او پی ڈی کا افتتاح کر دیا. مراد علی شاہ نے اسپتال کا دورہ کیا، مختلف شعبے دیکھے اور علاج کی سہولتوں کی تعریف کی. کراچی کا میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، میمن اسپتال کراچی میں نجی شعبے کا بڑا اسپتال ہے جس کا معیار عالمی سطح کے مطابق ہے. نجی شعبے نے صحت کے میدان میں بھرپور تعاون کیا ہے. We all are day-to-day facing deep fake and AI-generated content which is harming society a lot. We need the measures to have a proper AI detection tools. Now people are making the false and fake news. People can match your voices. The government has to monitor the entire social media. AI سے تیار جعلی مواد معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے. ڈیپ فیک اور AI مواد حکومت اور معاشرے کے لیے بڑا چیلنج ہے. وزیر اطلاعات سے شرجیل انعام میمن کہتے ہیں آواز اور ویڈیوز کی نقل سازی سے غلط معلومات عام ہو رہی ہیں. جعلی مواد پھیلانے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کا احتساب ضروری ہے. ISPR نے یوم یکجہتی کشمیر پر ولولہ انگیز ترانہ جاری کر دیا. کشمیری عوام سے غیر متزلزل محبت اور یکجہتی کا بھرپور اظہار. ترانے میں کشمیری عوام کی قربانیوں، عزم و استقلال اور ان کے جذبہ حب الوطنی کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا ہے. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو واشنگٹن میں احتجاج کا سامنا. امریکی محکمہ خارجہ آمد پر سکھ مظاہرین نے خالستان کی حمایت اور مودی قاتل کے نعرے لگائے. احتجاج کے وقت امریکی محکمہ خارجہ میں نایاب معدنیات سے متعلق اجلاس جاری تھا. جے شنکر کو سخت سیکورٹی حصار میں باہر نکالا گیا. گرپتونت سنگھ کا کہنا ہے جے شنکر جہاں بھی جائیں گے مودی سرکار کے مظالم کا حساب دینا ہوگا. اور T20 ورلڈ کپ پر آ رہا ہے پھر ہر لمحہ پرجوش. ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ اس بار میزبانی کریں گے سابق کپتان لیجنڈری آل راؤنڈر شعیب ملک جو پاکستان کی 2009 T20 وننگ ٹیم کا حصہ تھے. چیمپئنز ٹرافی 2017 میں بھی اہم کردار ادا کیا. کرکٹ ایکسپرٹ باسط علی، کامران اکمل، نجیب الحسنین اور شاہد ہاشمی کریں گے تبصرے تجزیے. کامیڈین نادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے. پروگرام کل سے روزانہ رات 11:03 پر ARY نیوز پر نشر ہوگا.